يثبي الجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، سورہ مزمل کا خلاصہ اور مفہوم بیان ہو رہا تھا، اور یہ بات بتلائی تھی کہ یہ ابتدائے زمانہ کی صورت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان احکامات پر عمل کر کے دنیا کے امام بن گئے، ساری دنیا پہ چھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات پر عمل کی برکت سے انہیں ساری دنیا پر غالب فرما دیا۔ تو یہ 10 احکامات ہیں اس سورہ مبارکہ میں، جس کو بار بار تذکرہ کرنا ہے، بار بار اس کا مذاکرہ کرنا ہے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتنی بیٹھ جائے کہ ہم اس پر عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اس لیے ہر سال اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو پہلے 2 حکم کا تذکرہ پچھلے ہفتے میں عرض کیا تھا، ایک تہجد کا اہتمام، ایک تلاوت قرآن کا اہتمام، کہ یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں تو قرب الہی کے منازل ہوتے ہونے لگ جائیں۔ اور پھر آگے یہ حکم آ رہے ہیں، ہر حکم ایسا ہے جو اللہ کا قرب دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑے سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بس یہ احکامات، ان کا تذکرہ ہوتا رہے، بار بار آپس میں مذاکرہ ہوتا رہے، گھر کے اندر یہ مذاکرے ہوں کہ دیکھو صحابہ کرام ان احکامات پر عمل کرتے تھے، صحابہ کرام تہجد کی پابندی فرماتے تھے، صحابہ کرام قرآن پاک کا اہتمام کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ تو ہمارے گھروں میں بھی تلاوت کا رواج ہو جائے، ہمارے گھروں میں بھی تہجد کا اہتمام ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیا تھا؟ ساری رات کوئی نہ کوئی تہجد کے لیے عبادت میں لگا ہوا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی، کبھی بیوی، کبھی خود، کبھی خادمہ، 3 آدمی تھے گھر میں، اور ساری رات کی تشکیل تھی کہ اتنی دیر بیوی تلاوت اور نماز میں لگے گی، اتنی دیر خادم اور خادمہ نماز میں لگیں گے اور تلاوت میں لگیں گے، اور اتنی دیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود لگتے تھے اعمال میں۔ ساری رات ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ہے، اس کا کچھ نمونہ ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارا گھر بھی صحابہ کے گھرانے سے میچنگ کرے، تھوڑی بہت مشابہت آ جائے۔ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مل جل کر بیٹھنا اسی لیے ہے کہ ہم عمل والے بن جائیں، عمل ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہ بیٹھنا، یہ سننا، یہ سنانا برائے معلومات نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلومات ہو گئی، یہ قصہ پتہ چل گیا، یہ باتیں پتہ چل گئیں۔ برائے عمل ہے کہ یہ احکامات اور یہ باتیں جو صحابہ کی، اولیاء کاملین کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ ہماری زندگی میں زندہ ہیں، کچھ نہ کچھ زندہ ہو جائیں، تھوڑی بہت زندہ ہو جائیں۔ تو یہ بیٹھنا ہمارا برائے عمل ہو، برائے معلومات نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دیں گے، آگے بھی بڑھائیں گے۔ تو غور کرنا ہے کہ تہجد کی جو 3 ترتیب بتائی تھی، 3 درجے بتائے تھے، ہم کتنے اس پر آئے؟ پہلا درجہ عشاء کے فوراً بعد 4 رکعت پڑھ لی، دوسرا درجہ سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لی، تیسرا درجہ رات کو آخر پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھ لی،
تو ہم کون سے اسٹیج پر آئے، کون سی نہج پہ آئے؟ اور قرآن پاک کا حق بتلایا تھا کہ سال میں 2 قرآن مجید ختم کرنا قرآن کا حق ہے، اور اگر ہم نے سال میں 2 قرآن ختم نہیں کیے تو حق تلفی ہو گئی قرآن پاک کی، اور جب حق تلفی ہوگی تو سب اہل حقوق کو وہاں دینا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ اب ہم قرآن کو کیا دیں گے؟ قرآن شکایت کرے گا کہ اس نے میری حق تلفی کی، اب کیا ہوگا وہاں؟ خود ہم اپنا سوچیں۔ اس لیے گھر کا ہر فرد قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے، کوئی بھی تلاوت کا ناغہ نہ کرے۔ اب جو تیسرا حکم آ رہا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور آج بہت زیادہ اس حکم پر عمل میں غفلت ہے۔ حکم آ رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر۔ اس میں لگ جائیے، یہ ابتدائی اسلام کی آیت ہے، ابتدائی اسلام کی صورت ہے۔ ابتدا ہی سے حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے ذکر کا پابند بنایا گیا، اور خوب تاکید کی گئی کہ اللہ کی یاد میں زندگی گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند لوگوں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگتے ہیں، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح شام۔ سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی اور شام بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کے ذکر میں لگے رہو، حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ذکر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، یاد کرنے کو۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اللہ مجھے یاد فرما رہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ شاگردوں کو تعجب ہوا، حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کو یاد کرنے لگتا ہوں نا تو مجھے یہ انڈیکیٹر ملتا ہے کہ تمہیں اللہ یاد کرے۔ اس کے لیے اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو گویا کہ جب میں اللہ کی یاد میں لگتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یاد کیا جا رہا ہے، میرا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس مقام کے تھے یہ کہ مجھے اللہ یاد کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اللہ یاد فرما رہا ہے، کہ مجھے وہ توفیق دے رہے ہیں اپنی یاد کی۔ تو ذرا ہم غور کریں کہ کتنے لمحات زندگی ہمارے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر رہے ہیں۔ ذکر کے معنی ہیں یاد کرنے کے، اور اس کی الٹ اور اس کی ضد ہے غفلت کے، کہ غفلت طاری ہے، ان کی یاد ہی نہیں ہے دل میں، ان کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، بس بغیر ان کی دھیان کے وقت گزر رہا ہے۔ تو جو لمحے زندگی کے ان کی یاد کے بغیر گزرے وہ بڑے نقصان کی چیز ہے، بڑے خسارے کی چیز ہے۔ تو ہر لمحے ہمیں اللہ کی یاد میں لگنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ مجھے ذکار بنا دیجیے۔ ذکار، ذاکر یاد کرنے والا، ذکار بہت زیادہ یاد کرنے، بہت زیادہ یاد کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ سے یوں مانگ رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یوں کہو کہ اللہ مجھے ذکار بنا دیجیے، بہت زیادہ یاد کرنے والا بنا دیجیے، کہ ہر وقت میں آپ کی یاد میں لگا رہوں۔ ایک موقع پر ایک آیت نازل ہوئی
کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، نوٹ جمع کرتے ہیں، خزانہ اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اللہ کے حقوق ہیں اس مال پر وہ ادا نہیں کرتے، تو فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر دے دو، بتلا دو کہ تمہیں دردناک عذاب ملے گا، کہ تم ہر وقت اس دھن میں ہو کہ یہ مال جمع ہو جائے، یہاں سے یہاں پیسہ لگاؤ، یہاں سے پیسہ آ جائے، وہاں پیسہ لگاؤ، وہاں سے پیسہ آ جائے، ہر وقت اس دھن میں ہو. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی، حضرات مہاجرین تو تاجر لوگ تھے، پیسہ لگاتے تھے، مال سے مال کماتے تھے، تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اب سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں تو آخرت میں دردناک عذاب ملے گا، تو پھر کیا چیز جمع کرنے کے لیے ہے، کیا چیز دنیا میں جمع کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ کہو تو میں جا کے حضور سے پوچھ لوں کہ کیا چیز جمع کرنے کے لیے بہتر ہے، اس دنیا میں آئے ہیں سونا چاندی جمع کرنے کے لیے آئے، تو جو سونا چاندی جمع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تو دردناک عذاب کی خبر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے عرض کی، اللہ کے رسول یہ آیتیں جب سے نازل ہوئی ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، تو حضرات مہاجرین بڑے پریشان ہیں، تو تاجر لوگ ہیں، تاجر کی تو گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ ادھر پیسہ لگاؤ، ادھر مال کماؤ، ادھر لگاؤ، پیسہ رکھتا نہیں ہے تاجر، کہیں نہ کہیں لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، کماتا ہے. اب اس میں یہ اتنی سخت وعید آئی ہے تو سارے مہاجرین پریشان ہیں اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر ہم کیا چیز جمع کریں دنیا میں، کیا چیز جمع کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں جمع کرنے کے لیے زبان ذکر کرنے والی ہے، دل شکر کرنے والا، اور ایسی بیوی جو دینی کام میں تمہاری معاون بنے. یہ تین چیزیں جمع کرو دنیا میں، یہ جمع کرو کہ زبان ذکر والی ہو، ہر وقت اللہ کی یاد سے زبان تر و تازہ ہو، یہ ہے جمع کرنے کی چیز. اور بتاؤ کیا کیا لگتا ہے اس میں؟ ہر وقت کسی نہ کسی ذکر میں زبان چلتی رہے، فارغ نہ رہے، یہ ہے جمع کرنے کی چیز. اور دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو. جب دل شکر کے جذبات سے لبریز ہوگا نا تو پھر مختلف قسم کے اندیشے ان سے یہ گھبرائے گا نہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں سے یہ پریشان نہیں ہوگا. آج ہمارے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے دل پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر ایک پریشان ہے کہ مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، کیا کریں، کیسے کیا ہوگا، اس ملک کا کیا بنے گا. دعا کرو اللہ کوئی خیر کی شکلیں بنائے، کوئی آسانیاں فرما دے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا. جس کو دیکھو اس کی زبان پر یہ بات ہے. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ دل شکر کے جذبات سے خالی ہے، کہ جو موجود نعمتیں ہیں اس پہ شکر ہی نہیں ہے، اس کا استحضار ہی نہیں ہے کہ کیا کیا خزانے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، کیا کیا دولتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں. جو موجود نعمت پر شکر نہیں کرتا، اس کا استحضار نہیں کرتا، تو پھر دل آئندہ کے اندیشوں سے پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور پھر اندیشے اور توہمات یہ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. ان بیچاروں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. آپ دیکھو اخبارات میں بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، بیوی کو مار دیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. بھائی کیوں؟ کہ موجود نعمتوں پر شکر نہیں کیے. کتنی نعمتیں ہیں جو ہم پر برس رہی ہیں، جن نعمتوں کے ہم مستحق نہیں ہیں مگر اللہ ہمیں دے رہے، اپنے فضل سے دے رہے ہیں، اپنے کرم سے دے رہے ہیں، اپنے عطا سے دے رہے ہیں.
بلا استحقاق دے رہے، بغیر طلب دے رہے. کیا مطلب؟ آدمی سوچے کہ میں تو رات کا کھانا کھا کے سو گیا، اب سارا نظام اپنا چل رہا ہے، پروٹین بن رہے ہیں، وٹامن بن رہے ہیں، منرلز بن رہے ہیں، کیلشیم بن رہا ہے، وٹامن سی بن رہا ہے، وٹامن ای بن رہا ہے، ہر چیز بن رہی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں، یہ تو سویا ہوا ہے. اور پھر آنکھوں کی توانائی والی چیز آنکھوں کی طرف سپلائی ہو رہی ہے، دل کو قوت دینے والی چیز دل کی طرف جا رہی ہے، اور کانوں کو قوت دینے والی چیز کانوں کی طرف جا رہی ہے، پٹھوں کو قوت دینے والی چیز پٹھوں کی طرف جا رہی ہے. جو فاضل فضلہ ہے وہ جمع ہو رہا ہے. اب صبح نکل گیا واش روم تو فضلہ باہر نکل گیا. بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے کہ اندر کی فیکٹری کام کر رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، وہ نظام متاثر ہو جائے تو پھر دیکھو کیا کچھ ہوتا ہے. اندر کا نظام متاثر ہوتا ہے اور آدمی پھر ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو اس فضلے کو خارج کرنے کے لیے ہزاروں روپے روز کے خرچ ہوتے ہیں، ہزاروں روپے روز خرچ ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کے یہ فضلہ خارج ہوتا ہے. اور یہاں ہم سو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو جب یہ استحضار ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کیسا نظام چلا رہے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، پھر دیکھیے دل شکر کے جذبات سے جب بھر جائے گا تو پھر یہ توہمات، یہ پریشانیاں، یہ ہمارے دل پر حاوی نہیں ہوں گی. اور موجود نعمتوں پر جب شکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں فراوانی فرما دیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے، اور ہر قسم کی آسانیاں سہولتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک جو جمع کرنے کی اس دنیا میں چیز ہے وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہو، اور دوسری دل ہے جو شکر کرنے والا ہو، اور تیسری چیز فرمایا کہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی، بیوی اگر نیک ہوتی ہے تو آدمی کے دین میں معاون بنتی ہے اور اس کا دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. بچوں کی دینی تربیت ہوتی ہے، بچے دعائیں یاد کرتے ہیں، بچے قرآن پڑھتے ہیں، بچوں کے قرآن کی اس کو فکر ہوتی ہے، نماز کی اس کو فکر ہوتی ہے، اور یہ سارا گھرانہ دیندار بنتا چلا جاتا ہے. اور اگر ماں بے دین ہوتی ہے اور بیوی بے دین ہوتی ہے تو دیندار گھرانوں کے بچے، اللہ حفاظت فرمائے، ان کے کپڑے دیکھو، ان کے بال دیکھو تو پتہ چلے گا یہ دیندار بچے اور ان کے بال ایسے. پتہ چلا کہ ماں دیندار نہیں ہے. ماں دیندار نہیں ہے تو بچوں کی تربیت پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے، اور گھر کی ساری فضا مقدر ہے. نہ شوہر کے حق ادا ہو رہے ہیں، نہ اللہ کی نعمتوں کو سوچا جا رہا ہے، ہر وقت ناشکری ناشکری ناشکری، گھر کی فضا جہنم بنی ہوتی. اللہ حفاظت فرمائے. کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ چیزیں سناتے ہیں کہ یہ حال ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا؟ کہ جب رشتہ کیا تو حسن کو ترجیح دی، مال کو ترجیح دی، دینداری کو ترجیح نہیں دی، سادگی کو ترجیح نہیں دی. پھر انجام کیا ہوتا ہے کہ آدمی پریشانیوں میں آتا ہے. تو 3 نعمتیں ہیں جسے جمع کرنا ہے اس دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بتا دو مہاجرین کو کہ زبان ذکر والی ہو، دل شکر والا ہو، اور ایسی بیوی ہو جو دین پر معاون ہو، مددگار ہو، دینی کاموں میں آگے بڑھائے شوہر کو. تو ذکر یہ بنیاد بنا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے اور کتنا وقت غفلت میں جا رہا ہے. زندگی کے لمحات بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر ہو، اور ذکر کے بغیر چین ہی نہ ہے، ایسی کیفیت ہونی چاہیے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دل ہر وقت اللہ کی یاد سے جب بھر جائے گا تو پھر زبان پر ذکر آتا رہے گا. اور فرماتے ہیں کہ یہ دل کی بستی ہے جو بستے بستی ہے، فوراً نہیں بس جائیں گے، بہت دیر لگے گی.
مگر جب بس جائے گی تو یہ ایسی آباد ہوگی کہ پھر ہر وقت اللہ کی یاد میں مزہ آئے گا. لہذا دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تھے تو بیت الخلاء میں ذکر لسانی بند ہوتا تھا. تو بیت الخلاء سے جیسے ہی باہر تشریف لاتے تو پہلا جملہ جو زبان مبارک سے نکلتا تھا غفرانک غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. بیت الخلاء سے نکلنے کی یہ دعا تعلیم فرمائی. مگر جیسے ہی باہر تشریف لائے زبان مبارک سے نکلا غفرانک، یعنی یا اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے. محدثین نے لکھا ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا پڑھ لی، اللہ کی حمد و ثنا کر لی. بیت الخلاء سے نکلے تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرما دی. کہ جب پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے کیسی بے چینی ہوتی، کسی چیز میں دل نہیں لگتا اور ایک اذیت ناک کیفیت ہوتی ہے. اور جب آدمی پیشاب کر لیتا ہے تو ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، ایک تسکین ملتی ہے، ایک بوجھ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے اس اذیت کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت کی دولت سے نواز دیے کہ مجھے میرے لیے آسانی ہو گئی. تو اس حد تک تو صحیح تھا، جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں اللہ کا حمد و شکر نبی نے سکھایا ہے. مگر بیت الخلاء سے باہر نکل کر غفرانک کیوں فرمایا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر بیت الخلاء میں رہے زبان اللہ کے ذکر سے بند رہی، رکی رہی. تو اتنی دیر جو زبان رکی تو جیسے ہی باہر تشریف لائے تو غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. ظاہری طور پر زبان تھوڑی دیر کے لیے ذکر سے رک گئی، ابھی سارے دن کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر جاری ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کی دعائیں تعلیم فرما دی. سورج نکلے تو یہ دعا پڑھو، صبح کا وقت ہو تو یہ دعا پڑھو، شام کا وقت ہو تو یہ دعا پڑھو، سورج ڈوبے تو یہ دعا پڑھو، بادل کڑکے تو یہ دعا پڑھو، بجلی چمکے تو یہ دعا پڑھو، تیز ہوائیں چلے تو یہ دعا پڑھو، اور کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، کھانا کھا چکو تو یہ دعا پڑھو، سونے لگو تو یہ دعا پڑھو، سو کر اٹھو تو یہ دعا پڑھو، بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو. اب فرمایا کہ جب بازار جاؤ تو چوتھا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ. تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ذکر بھی تعلیم فرمایا جا رہا ہے اور ذوق شوق دلانے کے لیے اس کا ثواب بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملے گا کیا؟ چوتھا کلمہ. کتنی غفلت ہے، ہم خود سوچیں. روز ہم بازار جاتے ہیں تو ہمیں چوتھا کلمہ یاد رہتا ہے یا غفلت ہو جاتی؟ کیوں غفلت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی قیمت ذہن میں نہیں ہے. اس کی قیمت، اس کی اجرت، اس کا ثواب، اس کا بدلہ ذہن میں نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے انعام بتائے اس ایک کلمے، چوتھے کلمے کے اگر بازار میں پڑھ لو. 4 بڑے انعام کہ الف حسنہ، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. 10 لاکھ نیکیاں. بتاؤ، یہ کلمہ پڑھ لیا، ذکر کر لیا، اپنی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا لیا ہے بازار کے اندر، تو 10 لاکھ نیکیاں کھاتے میں لکھ دی. کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے. اور 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے. الف سیئہ محا عنہ، اس سے مٹ جائیں گی. 10 لاکھ گناہ اس کے معاف ہو گئے. اور جنت میں 10 لاکھ درجے بلند ہو جائیں گے. 10 لاکھ درجے.
ایک دو درجے نہیں، 10-20 درجے نہیں، 100,000 نہیں، 10 لاکھ درجے وہ جنت میں اونچے ہو جائیں گے. جس درجے کی اس کو جنت ملنے والی تھی اس سے 10 لاکھ درجے بڑھ گئے. اب بتائیے کیا خزانہ مل رہا ہے، کیا دولت مل رہی ہے اور مفت میں مل رہی ہے، اور ہم سے غفلت ہو جاتی. غفلت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ دولت، یہ خزانہ، یہ ثواب ذہن میں مستحضر نہیں. یہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی یاد دلائیں گے، یہ پڑھو بھائی، یہ دولت کیوں چھوڑتے ہو، مفت میں مل رہی ہے، آئے اسی کو جمع کرنے کے لیے. اور چوتھا بڑا انعام، بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں. اب بتاؤ، جنت میں محل بک ہو رہا ہے، اب روز ہزاروں محل بک کرا لو بھائی، ہزاروں دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھنے پر یہ مل رہا ہے. تو جو 100 دفعہ پڑھ لے گا اس کے 100 محل تیار ہو جائیں گے، جو 200 دفعہ پڑھ لے گا اس کے 200 محل بن جائیں گے. اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں مٹی کا ایک پلاٹ بک کرانے کے لیے کتنے جھمیلے کرنے پڑتے ہیں، مٹی کا پلاٹ، اور وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ یہیں چھوڑ کے جائیں گے. اس کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور وہ بک ہو جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اس کی پیمنٹ ہو کر وہ ہمارے نام رجسٹری ہو جاتا ہے تو بس خوشی سے دل بھر جاتا ہے کہ یار بہت اچھا پلاٹ اللہ نے دلا دیا، اللہ کا شکر ہے. یعنی مٹی کی وہ چیز جو مٹی ہے، جو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس پہ اتنے خوش ہو رہے ہیں. اور بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ کا پروانہ امام الانبیاء عطا فرما رہے ہیں. پڑھ بھی لیتے ہیں تو مل جائے گی تو ٹھیک ہے، وہ دل خوشی سے بھرتا نہیں ہے کہ اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے دے دی، کہ اس طرف دھیان نہیں، اس لیے اس کا استحضار نہیں. تو اب بازار میں جا کر چوتھا کلمہ پڑھ لیں، اتنی بڑی دولت کما لیں، گھر بیٹھے مل رہی، مفت میں مل رہی. تو اس لیے یہ ہے اللہ کی یاد، یہ ہے اللہ کا ذکر جو خزانے دلا رہا ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے یہ دولتیں ہمیں ملیں گی. اب یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بازار میں یہ کلمہ پڑھو کہ اتنی بڑی انعامات دلا رہا ہے، مسجد میں پڑھو تو نہیں ملے گی یہ والی دولت، ثواب ملے گا، ایک ایک کلمے پر بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں ملیں گی، مگر یہ والی فضیلت بازار میں ملے گی، مسجد میں نہیں ملے گی. حالانکہ مسجد میں بھی پڑھیں گے تو ملے گا ثواب. ایک ایک سبحان اللہ زمین آسمان کے خلا کو جو ہے وہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، الحمدللہ میزان عمل کو جھکا دیتے ہیں. اتنے بڑے بڑی فضیلتیں ہیں. لا الہ الا اللہ سیدھا آسمان پہ چلا جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یہ اتنے بڑے فضیلتیں ہیں جو یہاں بیٹھ کر ملیں گی، مسجد میں بیٹھ کر. مگر جنت میں محل نہیں بنے گا، 10 لاکھ درجے بلند نہیں ہوں گے، 10 لاکھ نیکیاں نہیں ملیں گی، 10 لاکھ درجے بلند نہیں ہوں گے، وہ بازار میں ہوں گے. جب بازار میں یہ پڑھیں گے، کیا وجہ ہے کہ بازار میں اتنی بڑی خزانہ اسی چیز پر، اسی کلمات پر اتنی قیمت مل رہی ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہ والا ثواب نہیں مل رہا؟ کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کا گھر تو ہے نا، تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو اللہ کی یاد کے لیے ہی آئے ہیں، تو یہاں تو آ کر ویسے ہی زبان پر ذکر جاری ہو جاتا ہے. جب بھی آدمی صف میں آ کر بیٹھتا ہے، نماز کا وقت میں ابھی 1-2 منٹ ہوتے ہیں تو آ کے کیا کرتا ہے؟ ذکر ہی کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، یا وقت زیادہ ہے تو نفل میں لگ جاتا ہے. یعنی آ کر کسی نہ کسی طرح اللہ کے ذکر میں لگ ہی جاتا ہے. دیکھا ہے یہ اللہ کا گھر، تو یہاں آ کر تو اللہ کی یاد ویسے ہی دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں یہاں آ کے. حتیٰ کہ 2 آدمی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تیسرا آدمی کہتے ہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو، اللہ کا گھر ہے، تو فوراً آدمی خاموش ہو جائے گا اور ذکر شروع کر دیں گے، فوراً ذکر شروع کر دیں گے. یہ کیا ہوا کہ یہ اللہ کا دربار ہے. یہاں جب آئے تو ہم نے کیا کہا تھا؟ فرمایا جب مسجد میں آؤ تو یوں کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اللہم افتح لی
ابواب رحمتی، اے اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیجیے، ابواب کھول دیجیے رحمت کے۔ اور رحمت کے دروازے کھولنے کا مفہوم کیا ہے کہ وہ اعمال کی توفیق دے دیجیے جو جنت میں لے جائیں، کہ جنت اللہ کی رحمت کا مقام ہے، جنت اللہ کی رحمت کا مقام ہے۔ تو اب جب دروازے رحمت کے کھل گئے تو کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ کوئی بھی یہاں آتا ہے تو یہ تو ہے ہی اللہ کی یاد کی جگہ ہے۔ جب بازار جاتا ہے تو وہ غفلت کی جگہ ہے، وہ غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ لہذا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ کلمہ یاد ہی نہیں آتا، یاد ہی نہیں آتا، بازار میں رہ کر بازار میں جاتے ہوئے یاد ہی نہیں آتا، پھر کبھی یاد آتا ہے یار پڑھا ہی نہیں ہم نے، تو پڑھنا چاہیے تھا، اور کبھی یاد آ جاتا ہے۔ تو اکثر یاد نہیں آتا۔ کیوں یاد نہیں آتا؟ کہ جب بازار میں جاتے ہیں تو بازار غفلت کا مرکز ہے، اور دنیا کی ہر چیز آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بازار میں مختلف چیزیں ہیں، کبھی ایک چیز کی طرف توجہ، کبھی دوسری چیز کی طرف توجہ، کبھی کسی دکان پہ رش دیکھ کر یار یہ اتنا رش ہے، یہ کتنا کماتا ہوگا، کبھی کس طرف، یعنی دنیا ہی کے تصورات اور تخیلات میں آدمی گم ہوتا ہے۔ تو غفلت ذہن پر، دماغ پر، دل پر طاری ہوتی، اور فانی چیزوں کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی، اور یہ ساری کششوں کو چھوڑ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے لیے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ ان چیزوں کی کیا تعریف؟ بڑی اچھی گھڑی ہے، بڑا اچھا کپڑا ہے، بڑا اچھا جوتا ہے، کیا تعریف ان کی؟ وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ یحیی و یمیت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ تو حی ذات ہے، اس کو کوئی موت نہیں آتی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ اپنی زبان سے کلمات کہہ رہا ہے تو ساری غفلت کی چیزوں کی نفی کر دیتا ہے۔ جب ساری غفلت کی چیزوں کی نفی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ان چیزوں کی طرف میلان رکھتے ہوئے ان کی طرف مائل نہیں ہو رہا، میری طرف مائل ہو رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، میری عظمت کے ترانے، میری عظمت کے گیت گا رہا ہے۔ تو بس اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ تو اسے 10 لاکھ نیکیاں دو، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دو، اس کے 10 لاکھ درجے بلند کر دو، اس کی جنت میں محل دو۔ یہ اتنا مجھے محبوب ہے کہ غفلت کی جگہوں میں مجھے یاد کر رہا ہے، اتنے اللہ اس سے راضی ہوتے۔ تو اس لیے بھائی یہ ذکر کو ہمیشہ زندگی کا وظیفہ حیات بنانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری آخری ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، اور یہ بھی فرما دیا کہ معاذ، حضور کو حضرت معاذ بن جبل سے بہت محبت تھی، اور حضرت معاذ بھی عاشق تھے حضور کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ، ممکن ہے کہ جب تم واپس ہو تو پھر میری قبر پر آنا ہوگا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو حضرت معاذ کی تو چیخیں نکل گئی، اور فراق کا صدمہ وہ حاوی ہونے لگا، مگر حکم تھا کہ جانا ہے۔ تو بہرحال تر آنکھوں کے ساتھ، ہچکیوں کے ساتھ حضور سے رخصت ہوئے، تو اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ اس آخری وقت میں نے حضور سے ایک بات پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل مجھے بتا دو جو مجھے اللہ کا قرب دلا دے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ آخری ملاقات ہے اور اللہ کے حبیب سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ صحابہ کا ذوق بنایا تھا امام الانبیاء نے کہ بس اللہ پاک مل جائیں، ان کو دل میں بسا لیں، وہ اگر دل میں آ جائیں گے تو بس پھر یہ ساری دنیا یہ
اس میں ہر چیز اس کی فانی، اس میں فنا نظر آئے گی، اور پھر اس کی طرف دل کا میلان نہیں ہوگا، انہماک نہیں ہوگا، طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوگی، بس پھر اللہ کی یاد کی طرف مزہ آنے لگے گا۔ دیکھو آج ہمیں دکان پر کتنا مزہ آتا ہے کہ بھئی گاہک آ رہے ہیں تو 10 بجے بند کرنے کے بجائے 12 بجے بند کر دیں گے کہ گاہک آ رہے ہیں تو 2 گھنٹے اور سے بھی کیا ہو گیا، کمانے کے لیے تو دکان کھولیے، بھائی 2 گھنٹے کیوں لگا رہے، بند کرو، نہیں گاہک آ رہا ہے۔ تو گاہک آتا ہو نظر آتا ہے تو خوشی ہوتی، اور ملازم ہے، ملازم کا وقت پورا ہو گیا، اس کو کہہ دو کہ بھائی 1 گھنٹے کے اب 1000 روپے تمہیں دیں گے، کام کرو، ایمرجنسی ہے، اور وہ کہے گا 1 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے کام کر لوں گا، مجھے 1000 روپے اور ملے گا، 1 گھنٹے کا اوور ٹائم ملے گا۔ تو اوور ٹائم کی وجہ سے وہ کام کرے گا اور خوشی سے کرے گا، اس کا دل چاہے گا کہ 3 گھنٹے اوور ٹائم ہو، 4 گھنٹے ہو تو مجھے کچھ پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو یہ کیوں وقت بڑھا رہا ہے اور خوشی سے بڑھا رہا ہے، اس کو بوجھ نہیں ہو رہا، کیوں کہ اس کو پتہ ہے کہ جو چیز ملے گی اس سے میرے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو چونکہ فانی چیزوں میں دل اٹکا ہوا ہے تو ان فانی چیزوں کے ملنے سے خوش ہو رہا ہے، اور باقی کو دل میں بسایا نہیں ہے، اس لیے جو باقی چیزیں ہیں ان کو اگر پڑھتا بھی ہے تو 100 تسبیح پوری ہو گئی، 100 تانے پورے ہو گئے، کہے گا بہت پڑھ لیا میں نے، بہت ہو گیا، ارے بھائی 1 تسبیح اور پڑھ لو، فارغ تو ہو، تو یار بس معمول پورا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پورا کرا دیا۔ لہٰذا دیکھ لیجئے، وقت ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، مگر مسجد میں ہمارا معمول وہی ہوگا کہ 2 سنتیں پڑھی، 2 نفل پڑھے، نکل گئے مغرب کے بعد، بھئی آج چھٹی ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو 2 رکعت اور لمبی پڑھ لو، جس میں 50 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لو، 50 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لو۔ آپ 50 دفعہ کیسے پڑھیں گے؟ یعنی 50 دفعہ پڑھنا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، سنتے ہوئے بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، پڑھتے ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیوں کہ قیمت پتہ نہیں ہے، دولت پتہ نہیں کہ کیا مل رہی ہے۔ 1 گھنٹے پر 1000 روپے ملیں گے، یہ تو مزہ ہے یار، اچھا ہے، 4 گھنٹے ہو جائیں تو اور اچھا ہے، 4000 مل جائیں گے، 4000 ملیں گے تو یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، ساری چیزیں ذہن میں، اور بھائی 50 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لوں گا تو کیا خزانہ آخرت میں ملے گا، رکوع کی حالت میں پڑھ رہا ہوں، کیا سبحان ربی العظیم پر ملے گا مجھے؟ وہ کہتا ہے یار 3 دفعہ پڑھ لیا بہت ہے، بہت، اور 5 دفعہ پڑھ لیا تو بہت ہی زیادہ ہو گیا، اور 7 دفعہ کے بعد تو طبیعت بے چینی ہو جائے گی، کیوں کہ قیمت پتہ نہیں، آج قیمت پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ ہو رہا ہے۔ اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو حسرت ہوگی کہ یار تھوڑے لمبے رکوع کر لیتے، تھوڑے لمبے سجدے کر لیتے تو کیا کچھ دولتیں مل جاتی، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، پھر حسرتیں ہوں گی مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج اللہ نے وقت دیا ہے، اس لیے یہ جب چھٹی کا وقت ہو لمبی نفلیں پڑھ لو، لمبے لمبے نفل، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، کیا کام ہے؟ کوئی کام تو ہے نہیں، آئے جس غرض کے لیے، یہی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کیجئے میری یاد کے لیے، نماز تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک ذکر ہی ذکر ہے۔ تو جب چھٹی ہو گھر میں نیت باندھ لو نفل کی، اور پھر جو ہے جتنی صورتیں یاد ہیں 1 رکعت میں پڑھ جاؤ، پھر رکوع کرو، رکوع میں 50 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھو، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 50 دفعہ پڑھو، 2 رکعت پڑھو، بس 1 گھنٹے کی ہو جائیں، پونے گھنٹے کی ہو جائے، اور پھر اس نماز کے بعد پھر دعا مانگو گے، دیکھو کیسا دل لگے گا مانگنے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے کہ اب مانگے میرا بندہ، اتنی دیر اس نے میرے سامنے رکوع کیا، اتنی دیر میرے سامنے سجدہ کیا، اب مانگے گا ملے گا، دیں گے اسے جو مانگے گا۔ تو ہم نے ان سے لوڈ نہیں لگائی، ان سے تعلق نہیں لگایا، دنیا سے لگایا ہے تو دنیا سے کی چیزوں میں دل اتنا لگتا ہے کہ 1 گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے بھی کام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور یہاں 2 منٹ بھی زیادہ ہو تو بوجھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کو دل میں بٹھانا ہے کہ جس غرض کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس غرض میں لگنا ضروری ہے، اور وہ اللہ کی یاد ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا قرب دلانے والا کوئی عمل بتا دیجیے۔
کہ جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اور وہ سب سے افضل عمل ہو. عمل بھی افضل چاہیے اور وہ اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب بھی چاہیے. کیا ذوق تھا، کیا مانگ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں. دنیاوی کوئی چیز نہیں پوچھ رہے، یہ پوچھ رہے کہ ایک افضل عمل بتا دیجیے جو سب سے زیادہ اللہ کا قرب دلا دے، اللہ کی رضا دلا دے. کہ بسایا اللہ کو تھا دل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے دل میں اللہ کی محبت ایسی بیٹھ چکی تھی کہ بس اب اللہ کے قرب میں آگے بڑھنا ہی ان کی زندگی کا وظیفہ حیات تھا، مشغلہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ، جس کا مفہوم ہے اللہ کی یاد سے تیری زبان تر و تازہ رہے، ہر وقت اللہ تجھے یاد رہے، تیری زبان پر اللہ کا ذکر رہے، یہ سب سے افضل عمل ہے جو اللہ کا قرب دلاتے، تو اللہ کا دل قرب دلا دیتے. تو اس لیے بھائی ہر وقت اللہ کو یاد کریں، کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر ہو. اب دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو اماں جان فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس میں کیا ہے، فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک، بس آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، تسبیح بھی اور تحمید بھی، پاکی بھی بیان کیجئے، حمد بھی بیان کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں کو جمع فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ فسبح، اس پر عمل ہو گیا، بحمد ربک، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اماں جان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہی پڑھتے رہتے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ بس اب آپ کیا کیجئے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. ام المومنین فرماتی ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور بہت کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہے، تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ذکر آپ نے اتنا بڑھا دیا ہے، ہر وقت آپ کی زبان پر جب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ مبارک ہلتے تھے اور زبان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ میں لگی رہتی. ہمیں اللہ کے رسول اتنے زیادہ آپ یہ کلمے پڑھ رہے ہیں. ہمیں ہاں مجھے میرے رب نے حکم دیا براہ راست حکم ہے. تو کیوں کہ اب آخری زمانہ ہے، واپسی کا وقت ہے، لہذا خوب ذکر کر لو. اب ہم سب کو بھی پتہ نہیں کب واپسی ہو جائے. واپسی کا کس کو پتہ ہے؟ تھوڑی کی جوانی ہے تو وہ بڑھاپے میں جائیں گے، جوانی میں بھی چلے جاتے ہیں. ہر وقت جانے کی تیاری ہو، ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ ہو زبان پر. امام الانبیاء اپنے عمل سے بتا رہے ہیں اور گھر والے شہادت دے رہے کہ حضور نے اس آیت پر کتنا عمل فرمایا. اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو رو پڑے اور سب خوش ہو رہے تھے. اور کیوں رو گئے؟ تو میں اس میں حضور کی وفات کی خبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت آ رہا ہے. وہ یہ سوچ کے حضور کے چچا رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس کے بعد بعض روایت میں آتے ہیں کہ بس یہ آخری صورت تھی جو پوری کی پوری نازل ہوئی اور 2-2.5 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. تو آخر وقت میں سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرنا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے اس میں یہی ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. جہاں میزان ہوگی، جہاں ترازو ہوگا، جہاں اعمال تلیں گے، نمازیں تولی جائیں گی کہ بھئی اس کی نمازوں میں کتنا وزن ہے. تو اب ہم دیکھ لیں ہماری نمازوں میں وزن ہے کہ نہیں. ذکر تلے گا کہ اس کے ذکر میں کتنا وزن ہے، صدقے خیرات تلیں گے کہ یہ اس میں کتنا وزن ہے، قربانیاں تلیں گی کہ بھئی اس قربانی میں کتنا وزن ہے. جانور نہیں تلے گا کہ ہم نے تو 5-10 لاکھ کا جانور کیا ہے، وہ نہیں تلے گا. وہ جو عمل قربانی ہے وہ تلے گا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہاں دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو ایک آدمی اس نے بالکل مریل سی گائے کی ہے
پورے خلوص دل کے ساتھ کیے کہ اس کے بعد بھائی اتنا، اور ایک نے 10 لاکھ کا جانور کیا ہے اور اس کو شو کر رہا ہے، ساری دنیا کو واٹس اپ کر رہا ہے کہ میں نے یہ جانور کیا. اب بتاؤ کس کی قبول ہوگی؟ اور کون آگے پہنچے گا؟ تو وزن ہوگا ہر چیز کا. تو میزان عمل میں ہر چیز تلے گی. صلہ رحمی تلے گی، بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ تلے گا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ تلے گا. یہ میزان عمل میں سارے اعمال تلیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کی ترازویں قائم ہوں گی، ہر عمل تلے گا. گاہک کے ساتھ جو لین دین کیا ہے وہ تلے گا، گڑبڑ کی ہے وہاں پکڑی جائے گی. صحیح چلے ہیں تو اجر ملے گا، وزن آئے گا. تو میزان عمل میں ہر چیز تلے گی. تو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہے. کیا مطلب؟ تو بھئی یہ کلمے پڑھ کے آدمی اللہ کا محبوب بن جائے گا. تو اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی کثرت کرو. ہمیں یہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، کتنی آسانی سے ادا ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی بوجھ نہیں، کوئی ثقل نہیں، آسانی سے ادا ہو رہے ہیں. اور میزان عمل کے پلڑے میں یہ جھکائیں گے اس کو. اور اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو محبوب ہے یعنی یہ جتنا کثرت سے پڑھیں گے اللہ کے قرب میں آگے بڑھیں گے. تو اس لیے بھائی کبھی تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زبان پر آنا چاہیے، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ زبان پر آنا چاہیے. کبھی استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور کبھی چوتھا کلمہ، کبھی تیسرا کلمہ، کبھی دوسرا کلمہ، کبھی پہلا کلمہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ. اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو جواب میں آتا ہے کہ اس نے سچ کہا. اللہ تعالیٰ اس بندے کی تصدیق فرماتے ہیں. تو جسے اللہ یہ کہے کہ یہ سچا ہے تو جب یہ کثرت سے پڑھتا رہے گا تو یہ سچا بن جائے گا، صدیقین میں چلا جائے گا، اس کا مقام صدیقین میں آ جائے گا. اور بتائیے تو کبھی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، کبھی دوسرا کلمہ، کبھی تیسرا کلمہ، کبھی چوتھا کلمہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور کبھی استغفار، اور کبھی درود شریف. کبھی درود شریف 1 مرتبہ درود شریف پڑھو 10 رحمتیں برس جائیں گی، اور 100 دفعہ پڑھو تو 1000 رحمتیں برس جائیں گی، اور 1000 دفعہ پڑھو تو 10,000 رحمتیں برس جائیں گی. اب ایک گھر میں 10 آدمی ہیں اور 10 آدمی ایک تسبیح درود شریف کے پڑھتے ہیں تو 1000 رحمتیں ایک آدمی پر برس رہی ہیں تو 10,000 رحمتیں اس گھر پر آ گئیں. بتاؤ اب جس گھر میں 10,000 رحمتیں برسیں وہاں لڑائی کہاں ہوگی، وہاں جھگڑے کہاں ہوں گے، وہاں دلوں میں فساد بگاڑ کہاں ہوگا؟ وہاں تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اب کوئی قرآن کی تلاوت کر کے رحمتوں کو لا رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ کے رحمتوں کو لا رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ کے رحمتوں کو لا رہا ہے. تو گھر کیا ہوگا؟ محبتوں کی فضا بن جائے گا، محبتوں کی آماجگاہ بن جائے گا. ذکر، تلاوت، درود شریف، استغفار، بس رحمتیں ہی رحمتوں کے نزول کا مرکز ہوگا. وہ گھر مسکن بن جائے گا. گھر کو عربی میں مسکن کہتے ہیں. مسکن کے معنی جائے سکون، کہ جہاں جا کے آدمی کو سکون ملے. آج یہ حال ہے کہ لوگ گھر جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سکون حاصل کر کے رات کا کھانا کھا کے ہوٹل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹل میں سکون حاصل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ذرا دل بہل جاتا ہے، ذرا جو ہے تفکرات سے نجات مل جاتی ہے، دوستوں سے ذرا ہنسی مذاق ہو جاتی ہے، ٹینشن فری کام ہو جاتا ہے. پھر گھر میں آ کے سو جاتے ہیں بیچارے. کیوں کہ گھر کی فضا ایسی ہو گئی ہے کہ خوف آتا ہے آدمی کو اور طبیعت بے چین بے قرار ہوتی ہے. اگر اس گھر کا ہر فرد کوئی ذکر کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی نوافل پڑھے، کوئی دعا مانگے، کوئی درود شریف پڑھے، ہر فرد تو ہر وقت رحمتوں کا نزول رہے. جب رحمتوں کا نزول رہے گا تو بھائی جہاں رحمت برسے گی وہاں شیاطین نہیں آئیں گے، اور جہاں شیاطین نہیں آئیں گے تو لڑائی جھگڑے فساد بگاڑ وہ ہوں گی.
یہ فساد بگاڑ ہوتے شیاطین کی وجہ سے. شیاطین دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, بدگمانیاں ڈالتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں, بدگمانیاں ڈال کر مختلف زبانوں پر کلمات لے آتے ہیں. اب آدمی کو ایک بدگمانی پیدا ہو گئی, ہوا تھا کچھ بھی نہیں, بس دل میں بدگمانی آ گئی, اس بدگمانی کا اظہار سامنے والے سے کر دیا. اب اس کے دل میں برائی آ گئی کہ میرے متعلق ایسا سوچتا ہے, یوں سوچتا ہے. اب اس نے بھی بدگمانی شروع کر دی. اب پھر یہاں سے دونوں کا ٹکراؤ شروع ہوا. شیطان اپنا کام کر رہا ہے, نفس اپنا کام کر رہا ہے. رحمتوں کے نزول کی کوئی جگہ ہی نہیں. بھائی نجاست ہو اور پانی ہم وہاں بہا دیں تو نجاست دے جائے گی. اور بھائی نجاست ہی نجاست ہوتی رہے. بیت الخلاء میں گئے, WC میں نجاست ہی نجاست ہے, پانی کوئی ہے نہیں کہ ڈالیں تو وہاں نجاست ہی نجاست ہوگی. اگر پانی ہوگا تو پھر WC صاف ہو جائے گی. تو بھائی بدگمانیاں ہوں گی تو رحمتوں کا نزول ہوگا تو بھاگ جائیں گی. یہ بدگمانیاں یہ شیاطین کے اثرات ہیں, یہ نفس کے اثرات ہیں. اب یہ کیوں ہوتے ہیں کہ بھئی رحمتوں کے نزول کے اسباب کو ہم نے اختیار نہیں کیا. اگر رحمتوں کے نزول کے اسباب ہوں اور مسلسل ہوں, بھائی آدھا لوٹا ڈالیں گے تو کہاں نجاست صاف ہوگی, 2-3 لوٹے بہائیں گے تو نجاست صاف ہوگی. اور ہم کہیں یار میں 2 تسبیح پڑھتا ہوں, میرے گھر میں تو لڑائیاں جھگڑے ہیں, میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں, سورہ یاسین بھی پڑھتا ہوں, میرے گھر میں تو جھگڑے ختم نہیں ہوئے. تو بھائی نجاست تو زیادہ ہے, رحمت کم ہے. رحمتوں کو بڑھاؤ, پانی زیادہ بڑھو, پریشر والا پانی ڈالو تو پھر دیکھو نجاست کیسے دھلتی ہے. استغفار کثرت سے, اتنی کثرت سے ہو بھائی, جب وہ WC صاف نہیں ہوتی تو کیمیکل والا پانی ڈالتے ہیں. جب کیمیکل والا پانی ہو تو چمک جاتی ہے WC, ساری نجاست وہاں سے ہٹ جاتی ہے. کیوں بھائی یہ کیمیکل والا پانی ڈالا ہے, لال پانی ڈالا ہے, اس سے یہ صاف ہوگی. تو بھائی پھر استغفار بڑھاؤ, کثرت سے استغفار ہو, گھر کا ہر فرد استغفار کرے, پھر کہیں جا کے صفائی ہوگی, پھر دل صاف ہوں گے, پھر رحمتوں کا نزول ہوگا, پھر برکتیں, سہولتیں, آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو بھائی یہ ساری پریشانیاں جو آج ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے, وہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو ہم پر حاوی ہیں, جو ہم پر مسلط ہیں. آج ہم اللہ کے ذکر کو اختیار کر لیں, اللہ کی یاد میں لگ جائیں, اللہ تعالیٰ کو دل میں بسا لیں, تو پھر یہ ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. تقدیر کی مشقت ہوگی, مگر وہ تقدیر کی مشقت بھی اللہ تعالیٰ سہل فرما دیں گے, آسان فرما دیں گے, بوجھ نہیں ہوگا طبیعت پر. تو اس لیے یہ تیسرا حکم اس سورہ مبارکہ میں دیا گیا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے. تو ذکر کی تفصیلات بتا دی کہ ہر وقت ذکر زبان پر جاری رہے. اور دیکھیے فجر کے بعد سے اشراق تک بیٹھنا یہ امام الانبیاء کو بہت پسند ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 4 عرب غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے, 4 عرب غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے ہوئے ذکر میں لگا رہے. اب ذکر کیا کرے, اس وقت ایک تسبیح تو پڑھے 4 کلمے کی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 4 کلمے کی توحید, اللہ کی وحدانیت کو دل میں بٹھائے صبح ہی صبح, کہ صبح کا وقت ہے, نیند سے یہ اٹھا ہے, اب اپنے دل میں اللہ کی توحید کو بٹھا رہا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ایک تسبیح پڑھے 3 کلمے کی, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح 3 کلمے کی پڑھے, اللہ کی حمد, اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحمید اور اللہ کی کبریائی سب بیان ہو گئے. دل اللہ کی محبت سے بھر گیا. اور ایک تسبیح پڑھے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 3 تسبیحاں یہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کے بعد یہ وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھو اور مستقل پڑھو, تو دل اللہ کی توحید سے بھر جائے گا, پھر اللہ کی محبت سے بھر جائے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی پریشانی نہیں لگے گی, یہ بستی بس جائے گی. یہ دل کی بستی ہے جو بستے بستی ہے, تو بستے بس جائے گی. مسلسل عمل کر کے دیکھیں, پھر دیکھیے کیسے دل آباد ہوتا ہے, کیسا دل جو ہے اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا ہے. جب صبح بھائی
یہ کیا کرتے ہیں وین والے اور جو کراچی کے روٹ پر لمبے روٹ پر جاتے ہیں نا، یہ صبح فجر میں اپنی گاڑی سی این جی سے بھرا لیتے ہیں، صبح سی این جی پر بھرا لیتے ہیں کہ سارے دن کام دے گی. تو صبح ہی صبح اپنے دل کو توحید سے بھر لو، اللہ کی توحید، اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، تحمید، اس سے دل اتنا بھر گیا کہ اب یہ سارا دن ہمیں پاور دے گا، سارا دن پاور دے گا. اور جب رات سونے لگے استغفار کر کے سو جاؤ، تمام گمراہوں سے معافی مانگ کے، استغفار کی ایک تسبیح پڑھ کے، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ کے سو جاؤ. تو رات کے وقت درود شریف اور استغفار کی تسبیح پڑھ لی، درود استغفار سارے دن جو کمی کوتاہیاں ہوئی اس کی معافی ہو گئی، درود شریف پڑھ لیا، رحمتوں کی فضا بن گئی، ابھی اللہ کی آغوش میں چلا گیا، اللہ کی رحمت کی آغوش میں، اور سو گیا. اور صبح اٹھ کے پھر اللہ کی توحید سے اپنے دل کو بھر لیا. مسلسل یہ عمل کرتے رہو، پھر دیکھیے کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ایک دن کیا پھر چھوڑ دیا، ایک دن کیا بھائی ایک کدال مارے اور کبھی پانی تو نکلے نہیں. مسلسل بورنگ ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے پانی آتا ہے. اور آدمی کہتے ہیں میں نے تو اتنا ذکر کیا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. بھائی فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ تم نے ترتیب سے کیا. ترتیب سے اگر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ انفیکشن تمہیں ہے اور تمہیں 7 دن مسلسل یہ دوا لینا ہے، اب وہ ایک دن لیتا ہے 2 دن چھوڑتا ہے، ایک دن لیتا ہے 2 دن چھوڑتا ہے، تو انفیکشن اور بڑھ جائے گا. پھر یہ آپ آگے ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا مجھے فائدہ نہیں دے رہی. وہ کیوں فائدہ نہیں دے رہی؟ ڈاکٹر کہتا ہے وہ کیسے لی دوا؟ وہ کہتے ہیں ایک دن لیتا تھا 2 دن نہیں لیتا. انفیکشن تو بڑھے گا اس سے، تو تم نے انفیکشن کو خود بڑھایا. تمہیں تو مسلسل 7 دن لیتے تو یہ انفیکشن دب جاتا، مسلسل لیتے تو دبتا. اب ہمارا انفیکشن اتنا بڑا ہوا ہے، ہم اتنے اللہ سے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور ہو چکے ہیں کہ قریب آنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور پھر جب قریب آ جائیں گے اور پھر ان سے تعلق ہو جائے گا اور یہ دل کی بستی بس جائے گی، آباد ہو جائے گی اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، پھر تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. پھر ساری رات جاگنا بھی آسان ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی یہ جو ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بہت اہم ترین حکم ہے. حضرات صحابہ کرام نے اس حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا لیا تھا اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ دنیا میں دے دیا. تو یہ سورہ مبارکہ سورہ مزمل کا تیسرا حکم آیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. تو پہلا حکم تہجد کا اہتمام، دوسرا حکم تلاوت قرآن کا اہتمام، اور تیسرا حکم اللہ کے ذکر کو کرنا. تو اللہ کے ذکر کی 3 تسبیح فجر کے بعد، 2 تسبیح رات سوتے ہوئے، اور باقی سارا دن کوئی نہ کوئی ذکر میں زبان تر و تازہ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.